السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل وحید انفو ایم جی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات تو جمعۃ المبارک کے دن اللہ سمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی۔ آج کی عید کے 3 دن میں جس گھر میں اللہ سمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماہ شوال چونکہ رمضان کے فوراً بعد آتا ہے اور عید کے پہلے 3 دن اتنے خاص ہیں، اتنے قبولیت کے ہیں کہ رب کی ذات رمضان کے مہینے میں روزے دار کو، محنت کرنے والے کو، ذکر و اذکار تسبیحات عمل کرنے والے کو عید کے 3 دن میں خوشیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرماتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ عید کے پہلے 3 دن کو خوشیوں میں گزارتے ہیں، بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں، دنیا داری میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان محنت کرنے کا مہینہ ہے، مزدوری کرنے کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، دن رات محنت و مشقت یعنی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جب شوال کا مہینہ آتا ہے تو عید کے 3 دن رب کی ذات رمضان کے انعام کے طور پر عید کو آپ کے حوالے کرتی ہے۔ عید کے 3 دن تمام مومن مسلم کے لیے رمضان کے بعد ایک خاص تحفہ ہے، جس میں ہمیں مزدوری کا انعام دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عید کے 3 دن میں دنیا و جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ سمد کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کی بے نیازی کو بیان کر لیتا ہے، اللہ کے بے نیازی کا ذکر کر لیتا ہے، تو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، رب کریم سے اپنی ہر حاجت منوا لیتا ہے، اور اللہ سمد پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عید کے 3 دن میں آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، تو آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ عید کے 3 دن اللہ سے مانگنے والے کم ہوتے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، ہر کوئی دنیا داری میں مصروف ہوتا ہے، اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں محنت و مشقت کا انعام لینے کے لیے عید کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ سمد کو پڑھ لیتا ہے، آپ چاہیں نماز عید کے فوراً بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن آپ نے عید کا یہ 3 دن بدھ کو پڑھ لی، جمعرات کو پڑھ لیں، جمعۃ المبارک کا دن پڑھ لیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ عید کے 3 دن یکم شوال سے لے کر 3 شوال کے دن رمضان کے مہینے کی تمام محنت و مشقت کی مزدوری لینے کا وقت ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے بعد انعامات لینے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی، آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پورا کر رہے گا۔ آج ماہ شوال کے 3 دن میں اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان ہے، فرشتوں کی وجہ سے رشتوں کے لیے پڑھ لے، بہتر رشتے کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار کا ثواب، اللہ کے حبیب سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ روزے دار کا کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ روزے دار اور رب کے درمیان یہ راز ہے،
رب کریم جس کو جتنا چاہتا ہے اتنے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس لیے آپ کی 1، 2 اور 3 شوان، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے رب کی عزت کے مطابق رزق و دولت، خوشیاں چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شوال کی پہلے 3 دن بدھ، جمعرات، جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ ایسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، اسے خوشیوں والی بھی کہا جاتا ہے، اس سے عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اس بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ بدھ کے دن کر سکتے ہیں، جمعہ رات کو کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ عید کے 3 دن کے اندر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ پہلے عید کے 3 دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے ایمان، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ عید کے 3 دن کے اندر ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ اس میٹھی عید میں بہت سے گھروں میں ویرانگی ہے، جہاں جن کے پیارے جا چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما۔ مولا آج ہم تیرے سامنے خواب میں بھی لا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اس عید کی خوشیوں کی طرح ہماری پوری زندگی کو خوشیوں والے، رحمت والا، برکت والا، آسانیوں والا بنا دے۔ مولا آج جمعرات تو جمعہ کا دن ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عید کی خوشیاں ہیں، ہر طرف رونق ہے، ہر گھر میں مٹھائی کا اہتمام ہے۔ مولا یہ سب تیری طرف سے ہے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا بن مانگے عطا فرما۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، جتنا بھی چاہتے ہیں، جیسا بھی چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھنا۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں یا آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جو نام رب کریم کا بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ آج عید کے ان 3 دن کے اندر اگر کوئی بندہ نظر بد
حسد، جادو، جنات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے تو آج عید کے 3 دن یا قہارو یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا قہارو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یکم شوال کو پڑھ لیں، 2 شوال کو پڑھ لیں، 3 شوال کو پڑھ لیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ نے کسی سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا قہارو پڑھتے ہی غیبی موکل حاضر ہو جائیں گے، غیب سے مدد آ جائے گی، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ عید کے 3 دن اپنے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آپ نے ان کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفہ بہت خاص بتا رہا ہوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اتنی طاقتور سورت ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید کا آغاز سورت فاتحہ سے کیا۔ اس سورت کی اتنی تقویت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازمی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے 1 بار سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 1 بار سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عزیز جو کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار، ہمسائے، جو کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ہدیۃً، تحفۃً، نذرانۃً، عقیدتاً پیش کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ اور کل شریف بتائے گئے کے طریقے سے پڑھ کر ان کو بخش دیجئے، ان کی مغفرت کے لیے پڑھ دیجئے۔ اور فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ عید کے 3 دن کے وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں۔ آپ چاہے پہلے دن کو پڑھ لو، دوسرے دن کو پڑھ لو، تیسرے دن کو پڑھ لو، لیکن آپ نے ان 3 دن کے اندر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھ کر تمام وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بخشواتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے پڑھ دیں، تو آخر میں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہونے کا وقت ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عید کے 3 دن میں بدھ، جمعرات، جمعہ المبارک کے دن جس گھر میں 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ کسی دعوت پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، وہ جمعرات اور جمعہ کے دن یکم شوال، 2 شوال، 3 شوال، ان 3 دن کے اندر صرف 21 بار اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے نئے وظیفے کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔